الله من قبل الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومنكري فضائلهم وقاصدي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرات محترم معزز سامعین حضرات، مسلسل ان ایام عبائے میرا بہرا سلام اللہ علیہ میں آپ کا شرکت کر رہے ہیں. یقیناً یہی وہ لمحات ہیں جو ہم سب کی زندگی پہ بھاری پڑ جائیں گے اور ہمارے بوجھ کو یہی اٹھائیں گے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ لمحات میسر ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے ان ایام عزائے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں دامے درہمے سخنے قدمے حصہ لیا، اللہ ان سب کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. مل جل کے صلوات علی محمد والا. دیکھیے یہ جو مجمع ہے یہ زبردستی کا بٹھایا ہوا نہیں ہے. یہ زبردستی کا بٹھایا ہوا نہیں ہے بلکہ کسی ہستی کا بلایا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ 1400 سال سے فرش عطا بچھایا جا رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں تو چاہے بانی مجلس ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ کسی مغالطے میں نہ پڑے کہ ان کی صورت دیکھ کر کوئی آتا ہے یا ان کی زبان پر لبیک کر کے کوئی آتا ہے. ہماری اور آپ کی صورت اس قابل نہیں ہے کہ 2 یا 3 بار کے بعد کوئی پیدل پہ اس پہ لبیک کہے. لیکن دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، جاڑا ہو یا برسات، گاؤں ہو یا شہر،
حالات جیسے بھی ہوں 1400 سال سے ہمارا آنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ڈور ہے جو ہمیں کھینچ کر لاتی ہے، کوئی ہے، وہ ڈور کہاں سے جڑی ہوئی ہے؟ در سیدہ سے جڑاؤ کا نام ہے۔ دیکھیے ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو مسجد میں ہوتی ہے، اور ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو مجلس میں ہوتی ہے۔ آپ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے، جتنی بھولی بھٹکی یادیں سب یاد آنے لگیں گی، سب یاد آ جائے گا۔ بازو میں جو کھڑا ہے اس نے 4 دن پہلے کیا تھا، لوگوں کو دنوں نہیں مہینوں سالوں کی بات یاد آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان رخنا ڈالتا ہے، وہاں جب سب آتے ہیں تو وہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، عظمت عطائے حسین، عظمت فرش اعضا، کہ جب فرش اعضا پہ مومنین تشریف لاتے ہیں نا تو خیال نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، علامہ محمد حسین نحوی صاحب معروف فرماتے ہیں علی مقامات، وجہ یہ ہے کہ جب فرش اعضا بچتی ہے نا تو سیدہ زہرا کا حصار ہوتا ہے، جہاں سیدہ کا حصار ہوتا ہے وہ انسان تو آتا ہے، شیطان نہیں آتا۔ صلوات پڑھ دیجیے کہ محمد تو آپ آگے آج شہادت کی مجلس ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پھر ایک بار ترجمہ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اب نبی نے کہہ دیا امت سے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے اس لیے خدمت کی ہی نہیں ہے کہ تم سے کچھ لوں، اور تم دے بھی کیا سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے کریم بنایا ہے۔ جو کریم ہوتا ہے دینے کے لیے آتا ہے، لینے کا تصور ہی نہیں ہوتا، کہ تم مجھے دے بھی کیا سکتے ہو۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے 63 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری، بے دین تھے دیندار بنا دیا، جانور تھے انسان بنا دیا، نجس تھے طہارت کا سلیقہ سکھا دیا، جینے کا شعور دیا، بے ادب ناانجان تھے ادب و ثقافت سکھا دیا، کچھ نہیں تھے بہت کچھ بنا دیا، نماز دی، عبادت کا سلیقہ دیا، معبود سے قرب کا ذریعہ دیا۔ تو یہ جو محنت اور ریاضت ملی ہے اس کی اجرت مجھے تو نہیں چاہیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دو، اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ حضور مانگ رہے ہیں، تو روایت میں ملتا ہے کہ لوگ جو ہے یہ لوگوں نے جو ہے کچھ لوگ جو ہے کھجور کے باغات سے بولنے کے چلے، حضور نے کہا نہیں، تمہارے کھجور کے باغات نہیں چاہیے، تمہارے کھجوریں نہیں چاہیے، تمہارے اناج نہیں چاہیے، تمہارے مال و دولت نہیں چاہیے، تمہاری جائیداد نہیں چاہیے، تب پھر کیا چاہیے؟ تب میرے رسالت کی اجرت یہ سب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ یہ حضور کا بڑا احسان ہے، اجرت اللہ نے ایسی رکھی جو ہر ایک دے سکے چاہے غریب ہو۔ عذر کا کہیں سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ توجہ ہو تو لفظ کی بات ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، بزرگوں تو بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے من اور ایک ہے فی، فی کے معنی ہے میں، امین کے معنی ہے سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قربا سے محبت اختیار کرو، تو جب ترجمہ سے ہے تو وہاں فی کی جگہ من ہونا چاہیے، من قربا ہونا چاہیے، سمجھ ہے نا؟ شاید بات آپ تک پہنچ جائے، لیکن من کے ہوتے ہوئے عربی میں لفظ من ہے، اب ترجمہ بھی قربا سے ہے، تو جب من ہے تو فی کیوں استعمال کیا؟
فی کیوں استعمال کیا؟ اللہ کو پتا ہے قیامت تک دعوے دار محبت تو سب ہوں گے، اصلی اور نقلی کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ توجہ ہے نا؟ دعوے دار کا محبت سبھی ہے۔ کوئی ہے آپ بولیں کہ آپ کا اولاد رسول سے محبت نہیں کرتے، آپ سینے چھوڑ دیں گے۔ ایک فرق کو سمجھیے، آئے مودت میں اللہ نے فی استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ اجر رسالت محبت کرنے کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خبردار، اجر رسالت ان سے محبت کرنے کا نام نہیں ہے۔ فی استعمال کر کے اللہ نے بتایا محبت تو سب کرتے ہیں، اجر رسالت اپنے آپ کو ان کی محبت میں غرق کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں فی آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے علماء نے مثال دیا ہوگا، ایک گلاس اٹھائیے، پانی گلاس میں بھر لیجیے، تو آپ پوچھا جائے گا کہ یہ پانی کہاں ہے، تو آپ کہیں گے گلاس میں ہے، تو کتنے ایم ایل ہوگا؟ تو جتنی کیپیسٹی گلاس کی ہے اتنا ہی پانی ہوگا۔ 200 ایم ایل کا گلاس ہے تو چونکہ پانی گلاس میں ہے تو کہہ دیا کہ اتنی مقدار کا پانی ہے، اسی گلاس کو آپ جائیں سمندر میں ڈال دیں، اب پوچھا جائے کتنا پانی، کا اندازہ ہی نہیں، کیونکہ اب گلاس پانی میں چلا گیا۔ تو من القربہ ہوتا تو یہ کہا جاتا کتنی محبت۔ اللہ نے فی کہہ کے یہ بتلا دیا اپنے آپ کو ان کی محبت کے اندر اس طریقے سے قدر کرو کہ جینا بیوی کی محبت میں، مرنا بیوی کی محبت میں۔ مل جل کے سلام کریں محمد اب ایک چیز اور دیکھیے، کوئی آپ بلڈنگ بناتے ہیں یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ نے اجرت نہیں دی تو اس چیز کا استعمال ناجائز ہوتا ہے۔ ناجائز ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس میں شریعت کی بات نہیں ہے، اس میں دین کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کا بھی قانون ہے کہ آپ بغیر اجرت کے کسی چیز کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ تو شریعت میں نماز بھی ہے، شریعت میں روزہ بھی ہے، شریعت میں حج بھی ہے، شریعت میں زکوٰۃ بھی ہے، شریعت میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، شریعت میں تلاوت قرآن کے ساتھ حفظ قرآن بھی ہے، شریعت میں سب کچھ ہے نا۔ تو شریعت میں رسالت سب کچھ اس میں شامل ہے، رسالت سب کا احسا کیے ہوئے، شریعت محمدی کا احسا کیے ہوئے، نماز روزہ سارے ارکان جو شریعت کے ہیں سب اس رسالت کے اندر ہے۔ اور رسالت کی اجرت کیا ہے؟ مودت فی القربہ۔ تو جو شعراء اتنے دنوں سے شعر چلا رہے ہیں پڑھ پڑھ کے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، یہ جذبات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی پکار ہے۔ قرآن مجید کی یہی پکار ہے، اگر ان سے مودت ہے تو نماز نماز ہے، اگر ان سے محبت ہے تو روزہ روزہ ہے، اگر ان سے محبت ہے تو حج حج ہے، اگر ان سے محبت ہے تو زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، اگر ان سے محبت ہے تو جہاد جہاد ہے۔ بغیر محبت اہل بیت کے روزہ روزہ نہیں فاقہ ہے، سجدہ سجدہ نہیں ٹکر ہے، طواف طواف نہیں چکر ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ٹیکس ہے، جہاد جہاد نہیں آتنکواد ہے۔ تقدس کی ساری نشانیاں بدلتے ہیں، اس کے بعد بھی آتنکوادی سجدے کے نشان بھی ہیں، بہترین اچھی ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، اچھا جبہ بھی ہے، نیکیوں کا تقدس کا مجسمہ ہونے کے بعد بھی آتنکواد۔ تو نشانیوں کی خرابی نہیں ہے، جڑاؤ سے دور ہونے کی خرابی ہے۔
توجہ ہے نا؟ اچھا میرا مجمع متوجہ ہے. قرب یاد رکھیے جملہ، جس کو ان کا قرب مل جاتا ہے نا، جس کو ان کا قرب مل جاتا ہے نا، اس سے تمام دوریاں دور ہو جاتی ہیں. اس کے پاس سے جتنی بھی دوریاں ہوتی ہیں ساری دوریاں فنا ہو جاتی ہیں، کوئی دوری اس کے قریب نہیں آتی. اس کے جس کو ان کا قرب مل جاتا ہے. ایک زندہ مثال دوں آپ کو. ابھی جو 2020 سے لے کر ابھی تک کا زمانہ ہے، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ کووڈ-19 کا ماحول. 19 گزر گیا، 20 گیا، 21 گیا، 22 چل رہا ہے. 3 تو ہی گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کووڈ-19. یہ دور کیا ہے؟ اس دور کا جو بڑا ڈائلاگ ہے، جو جملہ ہے، جو بیس جو ورڈ ہے اس کی حکمت کا، اس کا کیا ہے؟ ڈسٹینس کو مینٹین کرو گے تو فلاح پاؤ گے. علاج، ویکسین، یہ سب دور کی بات ہے. سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام کیا ہے؟ ڈسٹینس کو مینٹین کرو. 2 گز دور، کم از کم 2 گز دور، نہیں تو اپنے گھر میں رہو، لوگوں سے دور. یہ دور کیسا ہے؟ دوری کا زمانہ ہے. دوری کا زمانہ. دور رہو گے تو اچھے رہو گے، دور رہو گے تو زندہ رہو گے، دور رہو گے تو تندرست رہو گے، دور رہو گے تو زبان سے مسکراؤ گے، دور رہو گے تو چہرے میں چمک رہے گی. یہ دور دور رہنے کا زمانہ ہے. لیکن اللہ اکبر، جس زمانے میں کورونا نے آ کے لوگوں کو دوری سکھا دی، لوگ سب سے دور ہوتے چلے گئے، لیکن اللہ اکبر پوری کائنات دور ہو گئی، ذکر حسین ہم سے دور نہ ہو سکا. نہ ذکر حسین دور ہو سکا، نہ فرش ادا دور ہو سکا، نہ زاداری حسین دور ہو سکی. کل صرف آف لائن مجلسیں ہوتی تھیں، آج آن لائن کا بھی سلسلہ چل گیا. تو ایک ہوتی تھی تو 10 ہونے لگی. اچھا، لوگ انتظار میں تھے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسے اربعین کو جائیں گے. 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، کیسے جائیں گے. اربعین کے وقت لائن لگی ہوئی تھی ہر ایمبیسی پہ کہ کسی طریقے سے کربلا جانے کا موقع مل جائے. اور لوگ پہنچے. جب پہنچے تو WHO نے ایک ٹیم بھیجی کہ مولا عباس اور امام حسین کے حرم کے درمیان آلہ لگایا جائے جو کووڈ-19 کا، جو کورونا کی ٹیسٹنگ کرے، کہ فضا میں ہو، ہوا میں ہو، لوگوں میں ہو، کہیں اس کے جراثیم ہے کہ نہیں ہے. تو لوگوں کو ٹٹول کے ٹیسٹ کیا گیا، ایک بھی کورونا کہیں نظر نہ آیا. ایک بھی کورونا کہیں نظر نہ آیا. پریشان ہو گئے. ایک جملہ وہاں گیا ہے، جملہ نے کہا دنیا سے کورونا ہار گئی، کورونا کربلا میں آگے آ گیا. اچھا، اگر آپ متوجہ ہو تو دیکھیے، کورونا سے ڈرنا بے وقوفی ہے. کورونا سے ڈرنا بے وقوفی ہے، اور بے احتیاطی برتنا اس سے زیادہ بے وقوفی ہے. ڈریں گے، جو ڈرا وہ مرا. تو ڈرنا بے وقوفی ہے، بے احتیاطی یہ اس سے زیادہ بے وقوفی ہے. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو فزکس اور کیمسٹری وغیرہ سے تعلق رکھتے ہوں گے. آج کی مجلس میں تھوڑا فزکس اور کیمسٹری کو بڑی بات ہوگی. ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے جس کا نام ہے کیمون. حضرت لقمان علیہ السلام کے زمانے کا کیمون، بڑا حکیم. اب ظاہر ہے کہ پہلے سے لقمان بھی ہیں اور کیمون بھی ایک ہی شہر میں. تو ایک نیام میں 2 تلوار نہیں رہتی. ایک نیام میں
دو تلوار رہ نہیں سکتی. اختلاف، کمون اور لقمان میں اختلاف ہو گیا. اچھا یاد رکھیے، اختلاف اچھا ہوتا ہے. اختلاف سے اگر کوئی بھلائی ہو، کوئی اچھائی ہو تو اختلاف اچھا ہوتا ہے. جب چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کوئی اچھی چیز نکلتی ہے. جب ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتا ہے تو پانی بنتا ہے. جب دو بادل گرجتے ہیں تو نائٹروجن بنتا ہے. دو داغ اوپر اور نیچے کے ملتے ہیں تو لقمے پستے ہیں، ہاضمہ صحیح ہوتا ہے. تو ٹکراؤ سے مثبت چیزیں اگر نکلے تو ٹکراؤ اور اختلاف اچھا ہوتا ہے. لیکن ٹکراؤ اور اختلاف سے فساد ہو، جھگڑا ہو، اگر جھگڑا ہو تو یہ اختلاف نہیں بلکہ فساد ہے. تو دو بڑے حکیم ایک زمانے میں، کمون بھی ہے، لقمان بھی ہے. کمون نے کہا لقمان، دو حکمت کے دعوے دار ایک جگہ نہیں رہ سکتے، لہذا تم شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم اکیلے رہیں گے. لقمان نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ اگر ہم نہیں جائیں تو اس کا کیا حل ہے؟ حل بتاؤ. کمون نے کہا دیکھو جانا تو پڑے گا. تو لقمان نے کہا تم چلے جاؤ. توجہ ہے، ہٹ دھرمی دیکھی کہ ہم تو نہیں جائیں گے. کبھی حل کیا ہے، کبھی ایک ہی حل ہے. دونوں آدمی زہر بنائے ہیں. ہمارا زہر تم پیو، تمہارا زہر میں پیوں، جو بچ جائے وہ یہاں رہے. اگر دونوں آدمی بچ جائے گا، جب دونوں بچے گے تو پھر نیا فارمولا ڈھونڈیں گے. تو لقمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پہلے میں زہر دے دوں. تو چالاک تھا کہ نہیں، پہلے زہر میں دوں گا، زہر میں بناتا ہوں، میں دوں گا، آپ پیو. لقمان نے کہا ٹھیک ہے، زہر لے کر آیا. لقمان کے بارے میں جملہ یاد رکھیے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہوا ہے. وہ اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں فرزند لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ سے کبھی شرک مشرک نہ بنو. کیوں؟ ان الشرک لظلم، شرک گھنگھور اندھیرے کا نام ہے. گھنگھور اندھیرا. دیکھیے اگر اندر اندھیرا ہو، یہ جملہ یاد رکھیے، اندر اندھیرا ہو تو باہر کا اجالا کام نہیں آتا. بلکہ جملہ پلٹوں، اگر اندر اندھیرا ہو تو باہر کا اجالا ڈینجر ہو جاتا ہے. یزید باہر کے اجالے سے کام چلا رہا تھا. یزید باہر کے اجالے پہ اچھل رہا تھا. اس کی نظر میں ساری عورتیں تھیں، یہ بھی عورت، وہ بھی عورت، گھر میں بھی عورت، باہر بھی عورت، ساری عورت. امام حسین نے کھڑے ہو کر کہا تو باہر کے اجالے کو دیکھ رہا ہے، تجھے ساری عورتیں نظر آ رہی؟ نہیں، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے. تو ان شرک بہت بڑا اندھیرا گھنگور. تو کمون نے کہا زہر میں بناتا ہوں، آپ پیجیے. تو لقمان کے بعد زہر کا پیالہ آیا، حضرت لقمان نے وہ پیا. تو آپ لوگوں کو پتا ہے حضرت لقمان کی نبوت پہ تو اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں، لیکن ان کی حکمت پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو جس میں قرآن میں جس کی حکمت پہ مہر لگی ہو تو اس کے بعد ہر چیز کا علاج ہے. تو لقمان کے پاس تریاق تھا، زہر پیا، گھر گئے، تریاق کھایا، زہر کا اثر زائل ہو گیا. اس نے کہا تھا 2 گھنٹے کے بعد آپ مریں گے. کمون نے کہا 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے، کہا آپ مرے نہیں، کہ میرے پاس اس کا توڑ تھا. اللہ اکبر، توڑ تھا. اچھا بچ گئے. لقمان نے کہا تو میں تو بچ گیا، اس کا مطلب میں جیت گیا، لہذا تم اس شہر سے چلے جاؤ. دیکھیے ہر دھرمی خود انسان کو بھی برباد کرتی ہے، قوموں کو بھی برباد کرتی ہے.
کہ نہیں، بات جو ہوئی تھی وہی رہے گی، میں جاؤں گا نہیں، میں نے زہر دیا آپ بچ گئے، اب آپ زہر دیجیے میں پیوں گا۔ میں بھی بڑا آدمی ہوں، میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی ہوں۔ انانیت جس سر کے سوار ہوتی ہے تو اسی طرح بربادی کے دہانے میں پہنچاتی ہے۔ کہ اچھا لقمان نے کہا ٹھیک ہے لیکن ابھی زہر نہیں دوں گا، میں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، 40 دن کے بعد تمہیں زہر دوں گا، اگر تم چاہو تو ان 40 دنوں میں شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد لقمان آئے گھر پہ، جو حکیم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوائیں کیسے، معجون کیسے بنایا جاتا ہے۔ لقمان علیہ السلام آئے، برتن کو اٹھایا، خالی اس کو کھٹ کھٹ زور سے، اتنی زور سے پیٹ رہے تھے جڑی بوٹیوں کو کہ پورے محلے میں آواز آ رہی تھی۔ کا پوچھا کیا بات ہے؟ لقمان نے کہا میں زہر بنا رہا ہوں۔ اتنی زور سے کوٹ رہے تھے کہ محلے میں سب کو پتا چل جائے کہ لقمان حکیم زہر بنا رہے ہیں۔ 40 دن کھٹ کھوٹ، پورے محلے کو پتا ہے، پورے شہر کو پتا ہے کتنا خطرناک زہر بن رہا ہے، روزانہ آواز آ رہی ہے۔ اب یہ خبر کی موت میں پہنچی، وہ بھی آیا، اس نے بھی سنا کہ یہ تو غضب کا زہر بن رہا ہے، اتنا دن ہو گیا، روزانہ کھٹ کھوٹ کی آواز آ رہی ہے۔ جب 40 دن ہو گیا تو لقمان بھی پیالہ لے کر پہنچے، پیالے میں ایک لکوڈ تھا، لگا ہوا، کہ کیا ہوا، تو جاتا ہے کہ نہیں، کہ کیا کروں، مجبور ہوں، بول چکا ہوں، کبھی تجھے پینا پڑے گا۔ اب تاریخ کا فکرہ ہے، پیالہ اس نے لیا، ایک گھونٹ پیا، اندر گیا اور وہ فوراً مر گیا۔ محلے والوں نے اسے ہلایا بلایا کہ یہ تو مر گیا۔ کہ لقمان اتنا خطرناک زہر تم نے بنایا؟ لقمان نے کہا نہیں، یہ زہر سے نہیں مرا ہے۔ زہر سے نہیں مرا، اگر وہ زہر دیا کہ میں نے اسے زہر نہیں دیا، یہ پیالے میں زہر نہیں تھا، پانی تھا۔ یہ زہر سے نہیں مرا، زہر کے خوف سے مرا ہے۔ تو لوگ کورونا سے کم کورونا کی دہشت سے مر گئے، زہر سے نہیں مرا، زہر کے خوف سے مرا ہے۔ یزید بھی حسین کی تلوار سے نہیں مرا، حسین کے خوف سے مرا۔ یہ جن کے سوال پڑے محمد والے ایک اور بہتر سلمان پڑھے محمد والے جس کو ان کا قرب مل جاتا ہے، ساری دوریاں اس سے کنارہ کر لیتی ہیں۔ کورونا کی ڈسٹینس بھی ہمیں ان سے دور نہ کر سکے۔ الحمدللہ جب حشر میں سب دور دور ہوں گے، لوائے حمد کے قریب بھی نہیں پہنچیں گے، ہم ہی پہنچیں گے، کیونکہ ہمیں قریب رہنے کی عادت ہے۔ یہ عادت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ ہے جو کہ آج آخری مجلس سے چند اور تبرک کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تبرک ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم کی قدرت، ان کے اختیار کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سخر لکم الانہار، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اختیار میں نہروں کو دے دیا ہے، بنایا میں نے ہے، نہروں کے اوپر اختیار آپ کا ہے، کنٹرول آپ کا ہے۔ پھر اسی سورے میں ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے، سخر لکم الفلک، اے میرے ابھی فقط نہریں نہیں، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں نا، ان کے اوپر بھی اختیار آپ کا ہے، جو ہے۔ پھر اسی سورے میں ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے میرے حبیب سورج اور چاند کے اوپر بھی اختیار آپ کا، بنایا میں نے ہے، اختیار آپ کا ہے۔
اس کو اس کا سسٹم یہ ہے کہ مشرق سے نکلے گا مغرب کو جائے گا، بنایا میں نے ہے، اختیار آپ کا ہے، جب آپ چاہیں تو مغرب مشرق ہو جائے، بنایا میں نے ہے، سخر لکم الشمس والقمر، سورہ ابراہیم، اختیار آپ کو ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے اللہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اے میرے حبیب یہ جو دن اور رات ہے نا، سارے دنوں پہ اور سارے راتوں پر آپ کو اختیار ہے، بنایا میں نے، خالق میں ہوں، تخلیق میری ہے، خلقت میری ہے، لیکن اختیار آپ کا ہے، اس پہ دنوں پہ بھی اور راتوں میں بھی۔ اب اگر اللہ کے حبیب کا اختیار دیکھنا ہے تو شب ہجرت میں آج شب معراج میں آ جاؤ، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، کہاں سے کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کتنی دیر لگی؟ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں، مسجد حرام سے عرش پہ لے گئے، پھر عرش پہ پہنچے، پھر آسمان اول پہ، پھر آسمان دوم، پھر آسمان سوم، پھر آسمان چہارم، پھر آسمان پنجم، پھر آسمان ششم، پھر آسمان ہفتم، پھر انبیاء کی جماعت نماز پڑھائی، پھر فرشتوں سے گفتگو کی، جنت کا مشاہدہ کیا، ملک الموت سے گفتگو کی، گئے پھر واپس آئے۔ مورخین سے پوچھا گیا ٹائم کتنا ہوا تھا جب گئے تھے، اور جب آئے تو مدت کتنی ہوئی؟ تو مورخین نے لکھا جب جا رہے تھے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، جب واپس آئے تو اسی طرح کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے۔ یہ ہے اختیار محمد۔ تو ایک جملہ میں کہہ دوں، حدیث کی ساری کتابوں میں جملہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، اے علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن سے ہوتا ہے۔ تو جب محمد کے بدن کا یہ اختیار ہے تو محمد کے سر کا اختیار کیا ہوگا؟ ایک سوال پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ لقمان میں ایک دو آیت اور پڑھوں گا، پھر جہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج آپ کی مجلس ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو نہیں کریں گے۔ سورہ لقمان میں یہ ہے علم ترى بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى سخر لکم ما فی الارض، اے میرے حبیب زمینوں میں جو کچھ ہے اس کے اوپر بھی تیرا اختیار ہے۔ یہ سورہ حج کی ایک آیت اور میں کوٹ کر کے ختم کروں گا، آیتیں بہت ساری ہیں، یہ آیت آپ کے ذہن کو ہموار کرنے کے لیے پڑھو، 25-30 آیت مجھے یاد ہے، سورہ حج کی آخری آیت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی الارض سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب صرف زمین نہیں، جو کچھ زمین ہے اس پہ بھی تیرا اختیار، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس پہ بھی تیرا اختیار۔ اب یہاں علماء کرام موجود ہیں، عربی لغت سے عربی سے واقف ہیں، ایک ہوتا ہے لکا اور ایک ہوتا ہے لکم، ایک کی بات ہوتی ہے تو لکا کہا جاتا ہے، دو سے زیادہ کی بات ہوتی ہے تو لکم جمع کا صیغہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے محمد کی بات کرتا تو لکا کہتا، لکم کہہ کے محمد کے ساتھ آلے محمد کو بھی مراد دیا۔ اب جو ہے نا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب، کیونکہ میں بہت کمال کا میسج دینے جا رہا ہوں، امید ہے کہ کوئی خاموش نہیں رہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، میرے حبیب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب پہ تمہارا اختیار۔ 25-30 آیت ہے تقریباً، پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہے، لیکن ساری آیتوں میں نچوڑ کیا ہے، اے میرے حبیب ذرے سے لے کر آفتاب تک
قطرے سے لے کر سمندر تک، شجر سے لے کر حجر تک، جمالات سے لے کر نباتات تک، حیوان سے لے کر انسان تک، یہاں سے لے کر وہاں تک، نیچے سے لے کر اوپر تک، جو کچھ ہے بنایا میں نے ہے، اختیار تمہیں دیا ہے، تمہارے اختیار میں دیا ہے۔ لیکن پوری قرآن پڑھنے کے بعد سورہ راہ میں ایک آیت ملی، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجوم مسخرات بامرہ، اے میرے بھی پور کائنات تیرے اختیار میں، ستارہ میرے اختیار میں، اے میرے بھی بے صلوات محمد والے اے میرے حبیب پوری کائنات پہ تیرا اختیار، کنٹرول تیرا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، سورہ کا نام ہے سورہ اعراف، لیکن اے میرے حبیب سب تیرے اختیار میں، ستارہ میرے اختیار میں۔ میں کہوں گا پروردگارا سخاوت کا دریا ایسا معجزہ ہے، سب دیتا چلا گیا، سب دیتا چلا گیا، سب دیتا چلا گیا، جب سب دے دیا تھا کہ ستارہ ہی تو باقی تھا، وہ بھی دے دیتا۔ کَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سب کچھ تجھے تھوڑی پتا ہے۔ دیکھ دنیا میں جب میرا حبیب جائے گا تو سیدہ کو آنا ہے محمد کے گھر میں، علی کو آنا ہے میرے گھر میں، توجہ، سیدہ کو آنا ہے محمد کے گھر میں، علی کو آنا ہے میرے گھر میں، رشتے کی بات ہوگی، عبد علی کا زہرا سے ہونا ہے، تو قانون دنیا کا یہ ہے کہ دلہے کی طرف سے رشتہ جاتا ہے، تو جب رشتے کی بات ہوگی تو سب تو دے دیا ان کو، سب تو دے دیا ان کو، تو ان کے آدمیوں سے، ان کی ہی چیزوں سے، انہی کے ذریعے سے میں اپنے علی کا رشتہ بھیجوں۔ توجہ ہے نا؟ والنجوم، کیونکہ اللہ کے میں بات تھی کہ جب سیدہ عالم شباب پہ آئیں گے تو رشتہ لے کر آئیں گے۔ نوجوانوں تک یہ بات پہنچے، اللہ للو بدو جمن خیراتی لولے لمڑے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی جتنے خبیث تھے سب اٹھائے چلے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنی دامادی میں قبول نہ شرم ہے نہ حیا ہے، شرم کا کہیں 1% شرم نہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو پہلے رشتہ دار بن چکے تھے، ریورس رشتہ نہیں کرا، ایسے ہیں ہم لوگ۔ نوجوانوں تک یہ بات پہنچے، جب سب طرف کے رشتے آ رہے ہیں، امیروں کے، غریبوں کے، ایسے ویسے سارے ہر قسم کے رشتے، سیدہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس سے عبد کے لیے ہر قسم کے رشتے آئے۔ تو بعض رشتے ایسے ہوتے تھے کہ سرکار دو عالم چہرہ پھیر لیتے تھے، بعض رشتے ایسے ہوتے تھے کہ سرکار دو عالم غصے کے مارے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، غضبناک ہو جاتا تھا۔ آخر کئی دنوں کے بعد لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹی کی شادی تو کرنی ہے نا؟ کہ بالکل کرنی ہے۔ کئی رشتے آئے، ہر قسم کے رشتے آئے، کوئی ایک بھی رشتہ آپ نے قبول نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا سیدہ کا رشتہ طے کرنے پر اختیار میرا نہیں ہے۔ بھائی آپ اتنی آیتیں میں نے پڑھی، جس رسول کے اختیار میں پوری کائنات ہے، وہ کہہ رہا ہے سیدہ کا رشتہ طے کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ تو سارے صحابہ کرام یا رسول اللہ دنیا کے جیسے بھی باپ ہیں، اللہ نے ان کو اتنا تو اختیار دیا ہے کہ اپنے بیٹی کی شادی جہاں چاہیں کر دیں۔ آپ تو فخر انبیاء ہیں، فخر موجودات ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، دنیا کے باپوں کے جیسا میں نہیں ہوں، اور نہ دنیا کی بیٹیوں کی جیسی میری بیٹی ہے۔ کوئی جملہ سن لیں، کوئی خاموشی میں
کلمہ پڑھا کر مشرک سے مسلمان کو بنا سکتا ہوں، کسی کو معصوم نہیں بنا سکتا۔ مشرکوں کو مسلمان بنانا میرے اختیار میں ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھانا میرے اختیار میں ہے، غیر معصوم کو معصوم بنانا۔ تو جس نے معصومہ بیٹی دی ہے وہی معصوم رشتہ بیٹی ہے۔ اب اللہ کو عطا اتنی پسند آئی، اللہ نے قانون بنایا، اے میرے حبیب رشتہ لے کر ستارہ جائے گا، جس کے چوکھٹ پہ پہنچے گا رشتہ وہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ستارہ کیوں جبریل کو بھیج دیتا؟ اگر جبریل آتے تو مسلمان کہتے کیا کرے، جبریل کو ایک ہی در پسند تھا، روز وہی جانے کی عادت، غلطی سے وہاں چلے گئے کہ نہیں جبریل آج نہیں، معاملہ زہرا کا ہے لہذا زہرا آئے گا، زہرا۔ بس یہی کہ مجھے روکنا اور ختم کر دوں گا، زہرا آئے گا۔ دیکھیے زمین سے بہت سارے ستارے ہیں جو زمین سے 7 گنا بڑے ہیں، فزکس والے جو پڑھتے ہیں بچوں کو پتا ہے 7 گنا بڑے بڑے ستارے ہیں زمین سے، اور زہرا ستارہ ان ستاروں سے 7 گنا بڑا ہے۔ تو اس کورے ارض سے زہرا ستارہ کتنا بڑا ہے؟ منیمم 49 اور 49 گنا بڑا ہے اس سے، زمین سے۔ دوپہر کی مجلس میں مولانا رئیس صاحب نے جملہ کہا چادر کی عظمت، سنیے، زمین سے 49 گنا بڑا ستارہ ہے۔ آیا کہاں پہ؟ اب ہر ایک نے یہ تسلیم کر لیا کہ آیا تو پہلے اس نے چکر لگایا، مدینے کے چکر، لوگ رات بھر جگہ کر رہے ہیں، تو جگہ کریں کہ ہمارے دروازے پہ آ جائے، لیکن چکر کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو قیامت تک چکر میں ڈالنا ہے۔ چکر لگانا سیدھے نہیں آیا، چکر لگانے کے بعد بڑی لمبی بحث پڑھوں گا تو آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، مجھے ختم بھی کرنا ہے۔ چکر لگاتے لگاتے در علی پہ آیا، اب زمین سے 49 گنا بڑا ستارہ، اس کروے ارض میں بہت سارے شہر ہیں، ان سارے شہروں میں ایک مدینہ بھی ہے، مدینے میں ہزاروں گھر ہیں، ان گھروں میں ایک گھر ہے علی کا۔ تو یا تو زہرا سمٹا یا در علی پھیلا، اگر ستارہ سمٹا تو ستارے کو فضیلت۔ اب روایت یہ ہے کہ زہرا ستارہ مثل نقطہ سمٹ کے در علی پہ سجدہ کر گیا۔ اب دیکھیے یہی میں ختم کروں گا مجلس، چونکہ ستارہ در علی پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستارہ نقطہ بن کے در علی پہ سمٹ جائے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے، عقل میں ہی نہیں آتی، سمٹ گیا، جب تک چکر لگ رہا تھا سب عقل میں آ رہا تھا۔ اسی طریقے سے پورا قرآن سورہ الحمد میں ہے، سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کی بے میں ہے، بے اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ تو یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا، لیکن جیسے میرے مولا نے کہا وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَابِ، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ اب لوگ کنفیوز، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج میں اس منبر پہ ذہن میں زندہ مثال دے کر جا رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نسبت ان کی ہو تو محال بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ سارے فزکس کے قاعدے قانون ٹوٹ جاتے ہیں جب در اہل بیت کی بات ہوتی ہے۔ زندہ مثال، آپ کے بازو میں کوئی شہر ہے روڑکی یا ہریدوار لے لیجیے، اس کی کتنی پاپولیشن ہے؟ 3-4 لاکھ ہوگی، یہی ہوگی 5 لاکھ ہوگی۔ 5 لاکھ مان لیے پاپولیشن آپ کے روڑکی، آپ کے ہریدوار شہر کی ہے، اور آپ کے پورے کنٹری کی آبادی کتنی ہے؟ 125 کروڑ۔ 125 کروڑ۔ آپ سے ایک سوال ہے،
آپ کے شہر ہریدوار میں پورے ہندوستان کی آبادی 125 کروڑ آ سکتی ہے؟ 125 کروڑ، 125 آ سکتی ہے کیا؟ آ سکتی ہے کیا؟ 125 کروڑ یا 1.25 یا 125 کروڑ جو پورے ہندوستان کی آبادی ہے وہ ہریدوار شہر میں سمٹ سکتی ہے؟ سمٹ سکتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا کیا بات کر رہے ہیں، اس شہر کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ 5 سے 10 لاکھ لوگ رہے، اتنا ہی گواہ نظام ہے، اتنا ہی گواہ سسٹم ہے، اس سے زیادہ کے لوگ آئیں گے تو شہر درہم برہم ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، فساد برپا ہوگا، خوریزی ہوگی، شہر و شہری فنا ہو جائیں گے۔ تو میں زندہ مثال دیتا ہوں، اس دنیا میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے عراق، اس پورے ملک کی آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ 2018 میں ورلڈ ریکارڈ کی یعنی گنتی کرنے والے وہاں پہنچے، کچھ نمائندے ان کے نجف میں مولا علی کے دروازے میں تھے اور کچھ کاؤنٹنگ کرنے والے کربلا میں موجود تھے۔ 20 صفر کو جب ان کی کاؤنٹنگ مکمل ہوئی 2018 میں تو انہوں نے کہا اتنا بڑا اجتماع نہ آج سے پہلے کبھی ہوا، نہ آج تک ایسا اجتماع ہم نے دیکھا نہیں نہ سنا۔ انہوں نے ایک لفظ لکھا، عالم بشریت کا سب سے بڑا اجتماع، جو سنیے، عالم بشریت کا سب سے بڑا اجتماع، پورے ملک عراق کی آبادی 3.5 کروڑ، 2018 میں 6 کروڑ زائرین اکیلے کربلا میں، 6 کروڑ آبادی اکیلے کربلا میں، نہ کھانا ختم ہوا، نہ پانی ختم ہوا، نہ زمین کم ہوئی۔ پوری دنیا بھی کربلا میں آ جائے تو نقطہ بن جائے، کیونکہ کربلا بھی صحرا کی، ستارہ بھی صحرا کا۔ پوری کائنات کربلا میں سمجھ سکتی ہے۔ فشیدہ جتنے دکھ رہے ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں، جو نہیں دکھتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں، ہزاروں انبیاء موجود، لاکھوں فرشتے موجود، دیکھنے میں چھوٹی سی فرشی آزاد، اس کو وسعت دیتی ہیں سیدہ صاحبہ شہزادی کے آج مسائل کرتی ہیں، زیادہ کروں گا نہیں لیکن 2-3 جملہ سینے پہ ہاتھ رکھے، مجھے جملہ کہنا ہے، آپ بھی سن لیجیے۔ جس نے سب کو کلمہ سکھایا، دینوں کو دیدار بنا دیا سرکار دولت میں، اور جتنے پاپ کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا، جس نے کلمہ پڑھایا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا جزیرہ نما عرب محمد مصطفیٰ کے جنازے میں ہوتا، لیکن اللہ اکبر سوائے چند کے کوئی نہ تھا۔ جب پنجتن کے دوسری نشانی اللہ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، اگر محلے کا کوئی پیش نماز ہو، جتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہو، جتنے لوگوں کو دنیا سکھائی ہو، وہ یا اس کے گھر سے کوئی اگر فوت کر جاتا تو پوری بستی کی لوگ جاتے۔ سیدہ کے جنازے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان جاتے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا۔ پنجتن کی دوسری نشانی، پنجتن کی تیسری نشانی عالم یہ ہے کہ علی نے کہا ہے میرے بچوں رات کو جنازہ اٹھانا، سوائے تھوڑے لوگوں کے کوئی نہیں،
सुने दोस्तों, पंजतन की चौथी निशानी मोहम्मद मुस्तफ़ा का पहला नवासा जनाजा उठा। मदीने में मुसलमानों के दरमियान में जनाजा उठा। होना ये चाहिए था कि जब मुसलमानों के गलियों से नबी के लाल का जनाजा गुजरा तो लोग फूलों से इस्तेमाल करते, लेकिन अफसोस पत्थर फेंके गए। जनाजा गया था तो कफन सफेद था, पहला और आखिरी जनाजा जो घर से 2 बार निकला। पंजतन की आखिरी निशानी को हुसैन कहते हैं। 10 मुहर्रम को आलम ये हुआ कि अब कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है। इस्लाम करबला में खड़ा दर्द रहा है। कलमा पढ़ के तुमने क्या किया? कोई कफन देने वाला नहीं है, कोई जनाजा अल्लाह सुपर तलैया मताएबो लवलना सुपर तलैया में सिरना लया लया। अल्लाह ताला सीने पे हाथ रख लीजिए। सरकार को आलम का पुरसा देना है, बीवी सानिया जहरा को उनकी माँ का पुरसा देना है। अल्लाह ताला तारीख में 2 ही जनाजे मिलते हैं, 2 ही बीवियां मिलती हैं कि जब उनको गुस्ल दिया गया तो गुस्ल देने वाला चीख चीख कर बेहोश हो गया। एक बीवी सैयदा ज़हरा अली बेहोश हो गए, एक बीवी सैयदा सकीना सज्जाद बेहोश हो गए। जब मेरे मौला की चीख की आवाज सुनी, लोगों ने कहा मौला आपने इतनी जोर से चीख क्यों मारी? आज तक नहीं था, तुम्हें मालूम है? अरे सैयदा की असलिया शिकस्ता कभी शिकवा ना किया। ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, अरे बेटा तू चीखा क्यों? कब भी अम्मा मेरी बहन सकीना से बदल जा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इस अज़ादारी को कबूल फरमाओ। सिर्फ और सिर्फ सैयदा के घराने वालों के लिए पुरसे के लिए बैठे परवरदिगारा, यकीनन कहीं कमी रह गई परवरदिगारी, इन कमियों को दूर फरमा दे, आलिस्तान बना दे, खानवादे सैयदा के तमाम फौजी से कबूल फरमा दे। इलाही बानी मजलिस के तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, आने वालों की सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। सीरा ज़हरा की अज़मत का वास्ता ही हम सबको दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल फरमा दे। इस इलाके ज़ैनपुर में आपस में इत्तेहाद हैशगी अता फरमा। बच्चों को तालीमी मैदान में तरक्की करने की तरगीब अता फरमा। उनके वालिदैन को भी इस सिलसिले में शौक़ अता फरमा। ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताक़ीद फरमा। हम सब उनके आवाज़ों और में शुमार फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।